अस्सलाम वालेकुम, मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो तलबा और तालिबात वो एक प्रोटेस्ट पे आए। हम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट का जो अगर बैकग्राउंड हम देखें तो वो ये है कि सुबह 5 बजे इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक ऑपरेशन किया गया है जिसमें ख्वातीन जो स्टूडेंट थी, जो फीमेल स्टूडेंट थी और मेल उनको निकाला गया, उसके बाद तशद्दुद किया गया है। अब बैकग्राउंड क्या है जरा हम जानते हैं। क्या नाम है आपका और ये सारा इश्यू हमें बताइएगा कि असल में ये प्रॉब्लम क्या है। जी मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं पंजाब से हूँ। जनाब ये मसला यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि पश्तून और बलोच दो ग्रुप्स हैं, कौंसल्स आप कह सकते हैं, उनकी लड़ाई हुई थी किसी भी एक छोटे से मसले पे। वो लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी हुई और डिफरेंट फिर ग्रुप्स उसमें इन्वॉल्व होते गए। जब वो लड़ाई कायद-ए-आज़म में भी आपको पता हो, पहले भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ कायद-ए-आज़म में होती रहती हैं और कायद स्टूडेंट फेडरेशन है जिसके अंडर 6 कौंसल्स आती हैं। वो कौंसल पंजाबी भी है, सराइकी, सिंधी, गिलगिती। जब वो लड़ाई स्टार्ट हुई तो लड़ाई काफ़ी पहले बलोचों ने पश्तूनों को मारा, फिर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर पश्तून ने जब अपना पश्तून ने बलोचों को उसके बाद अपना वो बदला लिया या जो भी किया, चले खैर कोई नहीं। हाँ अच्छा, तो जब वो बदला वो काफ़ी अवाम वीडियोज़ में रिकॉर्डेड जो वीडियोज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा अवाम थी क्योंकि पश्तून यहाँ पे काफ़ी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में रहते हैं। तो जब वो मसला हाईलाइट हुआ, ये इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को मसला पहुंचा, पहले हमारी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचा। हमारी जो अभी वीसी हैं वो एक्टिंग वीसी हैं 2 मंथ्स के लिए। जब उन्होंने ये मसला देखा तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर दिया। उन्होंने अच्छा, मुझे अब थोड़ा सा आपने अपना नाम क्या बताया। अहमद रज़ा। अच्छा अहमद रज़ा, ये बताएं कहाँ ये जाता है। अब मुझे नहीं पता, खबरें ही अंदर से आ रही हैं। मैं तो चूंकि एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे तक जो खबर आएगी मैं वही ब्रेक करूंगा। ये जो बेसिकली डिस्प्यूट था, आप जरा उसको बताएं, आप पॉइंट करेंगे डिस्प्यूट क्या। डिस्प्यूट देखें, अब एक घर में भी लड़ाई हो जाती है, नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन देखें आप एक बहुत बड़ा ये देखें ना, कायद यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़े लेवल का इदारा है। अगर हम बात करेंगे कि यार डिस्प्यूट क्या था और हम डाउटफुल बात करेंगे तो मकसद या पिन पॉइंट में अब हम जो डिफरेंट यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट करें, इसमें ना तो पश्तून है ना बलोच है। पहली बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, वो जिन्होंने भी अपनी लड़ाई की, अब हम यहाँ प्रोटेस्ट करने क्यों हैं? हमारा क्या स्टांस है? हमारा स्टांस उनसे लेना देना नहीं है कि उन्होंने लड़ाई की, उनका अपना मसला है, वो कानूनी कार्रवाई कानून करे, जो करना करे। लेकिन हमारा स्टांस ये है कि इन्होंने जो यूनिवर्सिटी बंद की है वो तो चलो जिन्होंने मारा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, देखें ना, अब अगर हम बुनियाद को डिस्कस नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में हल भी नहीं निकलेगा। कहा यह जाता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ख्वातीन को हरासा करते हैं और ख्वातीन तालिबात के हवाले से भी बातें होती हैं और ये बयानात गर्दिश कर रहे होते हैं कि ख्वातीन की वजह से ही लड़ाई होती है। जो मेल स्टूडेंट है वो फीमेल में दिलचस्पी लेते हैं और इसी तरह कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो गैरत खा के, तो ये मामला जो आगे बढ़ता है, इसमें कुछ सदाकत है कि नहीं। जी देखें, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, तो ये छोटे मोटे मसले होते हैं। लेकिन इसमें आप इसको छोटा मसला कैसे कह रहे हैं? जब मुझे आप एक बात बताएं, मेरी अहमद बात सुने ना, आप माशाल्लाह स्टूडेंट है, कौन सी क्लास है आपकी? जी मैं 4th सेमेस्टर। अच्छा 4th सेमेस्टर में। आप मुझे ये बताएं कि खातून के साथ अगर कोई इस तरह का मामला होता है हरासियत का, तो डेफिनेटली ये गैरत का मामला बनता है। और पश्तून जो तलबा है उनकी तरफ से ये कहना है कि यार इन लोगों ने लड़कियों को छेड़ा है, या लड़कियों की बैगिंग करते हैं, पीछा करते हैं, या उनको तंग करते हैं, उनको हरासा करते हैं, जब जाके इस तरह के वाकयात जो है ना वो रोजमर्रा के आते हैं। अगर अब मैं किसी को यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, मैं यहाँ पे किसी को हाईलाइट या किसी कौंसल को, पश्तून को, बलोच को, मैं किसी को यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा, ठीक है? नहीं मैं खातून की बात नहीं कर रहा कि वो किस कबीले से है। नहीं तो किसी से भी हो सकता है। ये मसला होता है, चले आप मान लेते हैं कि ये मसले यूनिवर्सिटी में होते हैं। इसका हल तो यही है कि यूनिवर्सिटी अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करे। ऐसी बात है ना। अब यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी आपका कभी आना जाना हो, पूछताछ नहीं है, कार्ड चेकिंग नहीं है, आप बैरियर पे जाते हैं, ओपन माहौल है। ओपन माहौल। तो देखिए यहाँ पे फिर आउटसाइडर्स, मेरी वहाँ पे रिहाइश है, मैं साथ हाँ जी, मैं इसीलिए आपसे बात देखें, तो वहाँ पे फिर आउटसाइडर्स भी आएंगे, वहाँ पे ये सारे मसले होंगे। जब ये मसला होता है, अब एडमन से हमने बात की, इसी मसले पे बात की। जी एडमन कहती है, एडमन को हमने कहा कि आप यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा ना हमें बना के, क्योंकि अभी देखें मैं 4th सेमेस्टर में, हमारा आईडी कार्ड नहीं बना, यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट कार्ड है, यूनिवर्सिटी एडमिन इसको बात नहीं बना के, बेशक हम फीस देते हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं। इन्होंने ये सारा मसला, चलें वो लड़ाई होगी, यूनिवर्सिटी ने हाथ भी ड्रॉ कर लिया, उसने कहा कि हम इस मसले में नहीं पढ़ने, ये सारा मसला हम हैंड ओवर कर रहे हैं इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्होंने मसला है इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन करना है। अब पश्तून और बलोच वो दोनों
جنہوں نے کچھ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئے, باقی جنہوں نے مارا وہ چلے گئے جناب, وہ ہو گیا. اب جو باقی اسٹوڈنٹس بچے تھے وہ تو 400-500 اسٹوڈنٹس جن کی لڑائی تھی وہ دیکھیں جو آپ سٹارز جس کے لیے آپ احتجاج کر رہے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. تعلیم کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہونے چاہیے, یونیورسٹیاں کھلی رہنی چاہیے, مدارس ہمارے کھلے رہنے چاہیے. اس طرح کی کارروائی کی مذمت ہوتی ہے, لیکن جو بیج بویا جا رہا ہے, آپ کیا میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ خواتین کے لیے یہ یونیورسٹی کیا یا اور پاکستان کا جو اوور آل ماحول ہے وہ سیف نہیں ہے, ہراس کیا جاتا ہے خواتین کو, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ, اب یہ میں تو اس میں جو ناہلی کہوں گا وہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو کہوں گا. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, جب تربیت کی بات ہو تو اس میں یونیورسٹی کا کیا آتا ہے؟ ہر بندے کا ایک اپنا علیحدہ اوپینین ہوتا ہے نا, اب اس کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کی تربیت اس کے گھر والوں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. جی ہاں, میں آپ کو اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں کی تربیت, اب میں یہاں پہ کسی کو سے کر دیتا ہوں, یہ میری تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میری گھر والوں نے میری تربیت کیسے کی ہے. اچھا, آپ نہیں سمجھتے ہیں, میرے کوسچن اس لیے زیادہ ہیں کہ آپ کے, چونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو عوامی بات ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا جو ماحول ہے یونیورسٹی کا, اس کے اندر جو بیسکلی جھگڑوں کی جو ابتدا ہے وہ یہ کیا یہی حراسیت اور خواتین کے حوالے سے معاملات نہیں ہیں کہ بیسک جو وجہ بنتی ہے وہ کوئی لڑکا کسی کے ساتھ وہ فرینڈ شپ کرتا ہے یا اس طرح کے کوئی ماحول کرتا ہے تو دوسرا کمپٹیشن میں آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیرت بھی کھا جاتے ہیں اور پھر یہ معاملہ طول پکڑ جاتا ہے. کافی حد تک ہوتا, لیکن جو میرے خیال سے, میرے نزدیک میرا اپنا اوپینین ہے, جو یہاں پہ مسئلہ بند ہے وہ مسئلہ بند ہے اسٹوڈنٹ یونین بین ہوئی ہے, یہاں پہ کونسل سسٹم ہے, یہاں پہ مسئلہ بنتا ہے نظریے کا. اب یعنی آپ قومیت کی بات کر رہے ہیں, جو قومیت پرست ہیں, یعنی مادہ پر اگر ہم بات کریں پشتونوں کی, بلوچوں کی, فلانا, یعنی یہاں پہ پاکستانی کی بات نہیں ہوتی. نہیں, یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ ڈیفرنٹ, اب کچھ انہوں نے نام بناتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یونین یہ, لیکن یہاں پہ جو آپ مسئلے کی بات کر رہے ہیں نا وہ بھی مسئلے ہوتے ہیں. میں نہیں یہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلے لازمی ہوتے ہیں کہ ان کا نظریہ الگ ہے. وہ مسئلے, اب کوئی ایک کہتا ہے کہ آپ نے اونچی آواز میں بات کی ہے, جوان خون ہے, ٹھیک ہے میں بھی جوان ہوں, یہ یہاں پہ ایسے مسئلے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کیوں کی ہے, اس طرح کیوں کی, اونچی آواز میں بات کیوں کی, یہ اتنے یہ تو مجھے آپ یہ بتائیں, ہم ابھی بات کر رہے ہیں تعلیمی آماجگاہ کی, ہم اپنی یونیورسٹیوں کی, اور بات تیر و تفنگ کی ہو رہی ہے, کلاشن کی ہو رہی ہے, پسٹل کی ہو رہی ہے. وہاں کے جو گروپ ہیں, جو پریشر گروپ ہیں, ان کے اندر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یار اتنے بڑے پریشر گروپ ہیں کہ بڑے پیمانے پہ مار داڑ ہوتی ہے. تو ایسے میں تو ظاہر پولیس بھی جائے گی, انتظامیہ بھی جائے گی, وزارت داخلہ بھی جائے گی. جی بالکل, میں وہی آپ کو بات کر رہا ہوں نا. اب آپ نے ہمارا سٹانس نہیں سنا, آپ اس چیز کو نہیں, میں چونکہ اس لیے کہ اس پہ تو میں آتا ہوں. آپ نا پشتون اور بلوچ, ان کا جو مسئلہ تھا, ان کا ایک پرسنل مسئلہ تھا, بے شک انہوں نے جو کیا, آپ ان کے مسئلے کو ہم سے لنک کریں, لیکن ہمارا مسئلہ اور ہے, ہمارا جو سٹانس ہے وہ الگ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹی سے کیوں نکالتے ہیں, اس کو بند کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا سٹانس یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان پہ قانونی کارروائی کریں, ہمیں اس سے کوئی حرج نہیں, ہم نہ پولیس کو روکتے ہیں نہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو روکتے ہیں. ہمارا مسئلہ آپ سنیں, ہمارا مسئلہ یہ ہے, جناب ایڈمنسٹریشن سے بات کی, یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, وڈرا ہم کرتے ہیں, یہ سارا زیادہ مسئلہ ہائی لائٹ ہو گیا, ہم اسلام آباد پولیس پہ مسئلہ ڈالتے ہیں. اسلام آباد پولیس آتی ہے, 24 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے. اس مسئلے سے پہلے تقریباً 4 دن پہلے یونیورسٹی اوپن ہوئی ہے ابھی, ٹھیک ہے, چلو بلوچ اور پشتون وہ تو ڈسپرس ہو گئے, وہ تو چلے گئے. اب جو باقی یہاں پہ لوگ بچے ہوئے تھے ہاسٹل میں, گرلز ہاسٹل میں تھے, یونیورسٹی نارمل لائف تھی ہماری, پولیس ہمیں 24 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم آپریشن سٹارٹ کریں گے. انہوں نے پہلے رات کے 12 بجے, آلموسٹ 12 ساڑھے 12 کا ٹائم تھا, جو گرلز ہاسٹل کی وارڈنس تھی, انہوں نے بغیر اکوموڈیٹ کیے, گرلز کو اکوموڈیٹ تو کرنا ہے نا, اب انہیں 12 بجے سڑک پہ نکال رہے ہیں. ان کی آگے کوئی آپ کے پاس نیکسٹ آپشن ہے کہ آپ نے ان کا کیا کرنا ہے, انہوں نے سڑک پہ کیا یا انہیں کہاں پہ سیٹل کرنا ہے, کہاں بھیجنا ہے, وہ چونکہ اپنا اکیلی ہیں اور وہ ان کے سر پہ اور کوئی نہیں ہے. جی بالکل, ہمارا مسئلہ یہ ہے. انہوں نے 12 بجے گرلز کو نکالا, پھر جو باقی اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے یا اسٹوڈنٹ یونینز ہیں, انہوں نے کافی گرلز کو, جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں یا فلیٹس ہیں, ان پہ گرلز کو اکوموڈیٹ کیا, جن کی نزدیکی فیملیاں تھی وہ چلے گی. ایسے ہی گرلز, کچھ گرلز صبح تک وہیں روڈ پہ بیٹھی رہی ہیں. اچھا, ابھی کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ مکمل طور پہ سیل ہے, جی, یعنی جب تک حالات نارمل نہیں ہوتے ہیں, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات جب تک نارمل نہیں ہوتے اس وقت تک یونیورسٹی نہیں کھلتی, تو یہاں پہ بھی لڑائی کا ماحول بنا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں سر,
پلیز. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ماحول ہے لڑائی والا، یہ تو ہر جگہ پہ ہے، پوری پاکستانی عوام میں بھی ہے اور یہاں پہ بھی چل رہا ہے، اور اگر یونیورسٹی میں آپ جائیں تو وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ہر بندے کا اپنا اپنا نظریہ ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب حل کیا کس طرف جائے گا؟ کیا یونیورسٹی مکمل اسی طرح بند ہوگی، کھلے گی بھی، یا جو ہمارے جو روشن مستقبل ہیں، جو طلبہ طالبات ہیں جو یہاں پہ پڑھنے آئے ہیں اور اتنے دور سے اپنے والدین سے الگ ہو کے یہاں پہ آئے ہیں اور انہیں پردیس اختیار کیا ہے، تو کیا اب یہاں پہ اس طرح کا کوئی سلوشن ہو سکتا ہے کہ یار یہ تمام لوگ جو قبیلوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر اس طرح کی قبیلے بازی یا اس طرح کی باتیں نہ کریں بلکہ اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دیں؟ بالکل اس کا سلوشن ہے. میں اس کا سلوشن بتاتا ہوں. جس دن پولیس نے میں اب آپ کو اپنا بتاتا ہوں نا، انہوں نے گرفتاری، انہوں نے ایلیگیشنز لگائی، انہوں نے لاٹھی چارج کی باقاعدہ. ہم وہاں پہ تھے بوائز ہاسٹل کے ساتھ، کیونکہ گرلز تو انہوں نے پہلے ہی خالی کروا لی. اگلے دن انہوں نے آپریشن کیا فوراً ہمارے. اب ہم نے اپنے ریپرزینٹیٹیو بھیجے کہ ٹھیک ہے وہ دونوں جو پارٹیز تھی وہ چلی گئی، اب مسئلہ ہے ہمارا جو ہم اسٹوڈنٹس باہر بیٹھے، ہمارے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی کسی دوسرے دو لوگوں کی ہے اور بیچ میں مار آپ کھا رہے ہیں؟ گھر کا مسئلہ بنا ہے، ایک گھر کا مسئلہ ہے اور ساتھ والا ہمسایہ ایم اے میں مار کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور فائنینشلی ایشوز ہوتے ہیں، لوگ نہیں جا سکتے، لوگ بڑی بڑی دور سے آتے ہیں. انہوں نے ہماری بغیر بات سنے، پولیس اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے ریپرزینٹیٹیو کو ہم نے بھیجا کہ ٹھیک ہے آپ بات کریں، آپ بولیں کہ آپریشن شروع کریں، ہم ہاسٹل کے باہر بیٹھے ہیں، آپ آپریشن کریں، جب آپ کا آپریشن ختم ہو جائے آپ ہمیں انفارم کر دیں، ہم دوبارہ ہاسٹل میں اپنا سامان لے کے دوبارہ. لیکن انہوں نے بغیر بات انہوں نے فوراً لاٹھی چارج شروع کر دی. لاٹھی چارج ظاہری بات ہے، لاٹھی چارج کی اسٹوڈنٹس کو انہوں نے وہاں سے خالی کیا. جو ریپرزینٹیٹیو تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو گرفتار کیا. اس کے بعد اب ہم یہاں پہ پروٹیسٹ لے کے آئے ہیں کہ جناب جو ہمارے پہلے تو یونیورسٹی اوپن کریں. یونیورسٹی ٹھیک ہے، ان دونوں کا مسئلہ ہے، وہ اس وقت یونیورسٹی میں موجود بھی نہیں ہے. جب وہ موجود ہی نہیں ہے تو کیا یونیورسٹی نارملی ہوتی ہے؟ کیا ان دونوں کے لیے یونیورسٹی تھی؟ یونیورسٹی تو ہمارے لیے بھی اتنی ہے نا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہر بندے کا حق ہے، اور جو جس ہاسٹل میں آپ رہتے ہیں، جس یونیورسٹی میں آپ رہتے ہیں، اس میں اگر کوئی دو افراد کا اگر آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو آپ کو بیچ میں کیوں اس کی کھینچا تانی ہے؟ ایگزیکٹلی ہمارا یہی پوائنٹ ہے، اور ہمارا اس سے یہی التجا ہے کہ جناب یونیورسٹی کو اوپن کیا جائے. اس کے بعد جو ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس گرفتار ہیں، جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو گرفتار ہیں، ٹھیک ہے، آپ جنہوں نے ایف آئی آر بھی ہوئی ہوئی ہے، جی ایف آئی آر بھی ہوئی ہوئی ہے، اور جو جنہوں نے مارا ہے ان پہ ایف آئی آر کریں، قانونی کارروائی کریں، وہ جہاں بھی ہیں ان کو پکڑیں. ہمارا ان کے لیے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہم ان کے لیے پروٹیسٹ پہ آئے، ہم تو اپنے لوگوں کے لیے آئے ہیں نا جو بے قصور مارے گئے ہیں. تو اس لیے یہی ہماری ایڈمنسٹریشن اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ان پہ ایف آئی آر جو ہے وہ ختم کریں، اور اس کے باقاعدہ ہماری یونیورسٹی کو کائنڈلی نارمل کریں. یہ ان دونوں کا مسئلہ نہیں ہے. باقی جو آپ 400-500 لوگوں کی وجہ سے آپ 10,000 عوام کو ذلیل کر رہے ہیں. جی ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ قائد یونیورسٹی کا جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس ایشو کے لیے بہت ساری طلبہ تنظیمیں یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بلوچ ہے، کوئی پنجابی ہے، پاکستانی کی کوئی بات نہیں کر رہا. کوئی بندہ ہزارے وال ہے، کوئی کشمیر ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ ایز اے ہول ہم پاکستانی قوم ہے اور ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا جو کام بنتا ہے یا پاکستانیوں کا کام بنتا ہے کہ یک مٹھی یعنی ایک مٹھی میں رہیں اور اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں. لیکن یہاں پہ یونیورسٹی میں اگر یہ ماجگاہ بنی ہوئی ہے، یہاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کلاشنیں چل رہی ہیں، پسٹل چل رہے ہیں، ڈنڈے چل رہے ہیں، تو تعلیمی اگر ہمارے ادارے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے تو ہمارے جو جنگ و جدل کا جہاں پہ سامان ہوتا ہے یا ہمارے جو میدان کارزار ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلا.